ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جب دوسری طاقتوں کو آپ کانٹریکٹ اور معاہدے سے ان کی ساری سازشوں کو روک دیں تو اسلام کے پھیلنے کے اسباب پیدا ہو گئے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی دمرہ سے معاہدہ طے کیا اور معاہدہ کرتے ہوئے کانٹریکٹ لکھا، اور پھر اسی طرح بنی مدلج سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ لکھا، بنی جوہینہ سے معاہدہ لکھا۔ یہ معاہدات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے۔ بنی غفار سے معاہدہ ہوا، بنی اسلم سے معاہدہ ہوا، بنو اشجع سے معاہدہ ہوا۔ یہ سارے معاہدے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز میں کرتے ہیں کہ اس سے غیروں کی طاقتیں دب جاتی ہیں، اسلام پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی تھی۔ اسی طرح جب بدر میں کفار آئے، احد میں کفار آئے، احزاب میں لڑنے کے لیے آئے، جب لڑائیاں بڑھنے لگیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 ہجری کو، جس وقت کفار کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پہ بات ہوتی ہے، آپ نے صلح حدیبیہ لکھوایا۔ اور صلح حدیبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لکھوا رہے تھے تو زیادہ تر باتیں کفار اپنی منوا رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھنے دو، اس لیے کہ سرکار جانتے تھے آج کافروں نے مسلمانوں کے وجود کو تسلیم تو کر لیا ہے۔ حالانکہ وہ لکھوا رہے تھے کہ اگر کوئی مکہ سے آئے گا بھاگ کے تو واپس کرنا پڑے گا، مدینہ سے کوئی آئے گا ہم نہیں واپس کریں گے۔ سرکار نے فرمایا لکھ دو۔ یہ ساری باتیں لکھ لی گئیں۔ جب معاہدہ طے ہو گیا، سگنیچر ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ لوگ تو معاہدے کو پورا کر ہی نہیں سکتے، لہذا وہی ہوا، یہ لوگ کچھ عرصے کے بعد اپنے وعدے کو خود ہی توڑ دیتے ہیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، توجہ، مکہ فتح کیا صرف 2 سال کے بعد، کیونکہ معاہدہ انہوں نے توڑا تھا۔ اور مکہ فتح کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے بدلہ نہ لیا، سب کو معاف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں مکہ فتح کرتے ہیں، 11,000 کا لشکر ہے۔ کتنا جی؟ 11,000، 8 ہجری۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری حکمت عملی اس میں سامنے آئی کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا صرف 2 سال کے بعد 1,40,000 صحابہ سرکار کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، صرف 2 سال کے بعد۔ یہ حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس حکمت عملی کے ساتھ یہ معاہدات کیے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت بھی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خوبصورت امتیاز ہے جس کی وجہ سے قومیں باہم آپس میں ایک ہو گئیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ جو پہلو ہے، یہ آج امت مسلمہ کے لیے بہترین مشل راہ ہے۔ آج محلوں میں اٹھنے والے اختلافات، گھروں اور برادریوں میں ہونے والے معاملات، اگر ہم ان کو بیٹھ کر ایک اچھے انداز میں کچھ باتیں طے کر لیں اور وہ باتیں ایک معاہدے کی صورت میں آ جائیں، ایک وعدے کی صورت میں آ جائیں، تو آج ہم بھی اپنے معاشرے کے اندر اٹھنے والی بہت سی برائیوں کا کلا کما کر کے مابین محبت اور مودت کو عام کر سکتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی ہین حیات اور آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مشل راہ ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کے مابین ہونے والا جو یہ سلسلہ تھا، اس کے معاشرتی اثرات بھی پیدا ہوئے، اس کے معاشی اثرات بھی پیدا ہوئے۔ اب آئیے جو ہماری گفتگو کا دوسرا نقطہ ہے، معاہدات نبوی اور عصر حاضر۔ آج ہم اپنے اپنے گھروں سے شروع کرتے ہیں، گھر، محلہ، علاقہ، اور پھر ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کانٹریکٹ اور معاہدہ طے کرتے ہیں، اس کے معاشی اثرات کیا مرتب ہوئے، اور کس طرح سوشل ڈیولپمنٹ ہوئی، اور کس طرح
ایک انسان خوشحالی کے دامن کی طرف بڑھتا گیا۔ یاد رکھیے مدینہ شریف تو ایک چھوٹا سا شہر ہے اور وہاں کے کاروبار پر تو یہودی چھائے ہوئے تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خوبصورت طریقہ کار، آپ کی جو خوبصورت تدبر والی چیزیں تھیں، آپ نے اس حکمت عملی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو ایک معاہدے کے ساتھ جوڑتے ہوئے مسلمان کے لیے رہائش، خوراک اور ان سب چیزوں کا اہتمام فرما دیا۔ چونکہ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، مہاجر انصار اخوت بھائی چارے کے رشتے میں جڑ گئے، لہذا اس طرح بہترین معاشی تصور قائم ہوا اور مہاجرین کے لیے بھی زندگی گزارنے کے اسباب وہاں مدینہ شریف میں ملنا شروع ہو گئے۔ پھر یاد رکھیے اسلام کا ایک خوبصورت تصور ہے سیلف ریسپیکٹ، عزت نفس۔ اسلام ہر جگہ عزت نفس کے تحفظ کی بات کرتا ہے۔ اسلام نے اس کا خیال رکھا۔ اسلام نے ہمیں کہا کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے ضروری نہیں ہے کہ تم بتاؤ یہ زکوٰۃ ہے، کہ کہیں اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو جائے۔ صدقہ و خیرات کو اللہ کی راہ میں دیا جائے، عزت نفس کا خیال رکھا جائے۔ اس ایمانی رشتے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے بھی پھر قرآن مجید میں ان لوگوں کی عزت اور عظمت کو ذکر کیا کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں بھی دیا اور مہاجرین مکہ کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کر کے گئے اپنے مال اور اپنے جان سے، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ لہذا اس سے پتہ چلا کہ اسلام عزت نفس کی بات کرتا ہے۔ اگر ہمارے ملک میں غیر مسلم اقلیت رہیں جن کو اہل الذمہ کہتے ہیں، اسلام مائنورٹیز کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے ان کو حقوق دیں، ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ کی جائے، لیکن ان پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی مسلمانوں کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں اور وہ مسلمانوں کے جذبات سے نہ کھیلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کے ساتھ معاہدہ رہا وہ اسی بنیاد پر رہا کہ وہ مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھیں، مسلمان ان کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اسی طرح صحابہ کرام کا جب دور آتا ہے، خلفائے راشدین کا دور آتا ہے، اس دور میں تو اسلام اتنی تیزی سے پھیلا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں 44 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل چکا تھا، 44 لاکھ مربع میل تک، اور ہر طرف اسلام کی خوبصورت بہاریں دنیا کے سامنے واضح طور پر آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک خوبصورت تصور دیا اور وہ تھا تجارتی تصور۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تجارت کو پسند فرماتے۔ آپ نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہی سب سے پہلے جس پیشے کو اپنایا وہ کیا ہے؟ تجارت۔ ایک انصاری صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے، کہا جی میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا تمہارے پاس ہے کیا؟ کہا جی ایک بچھونا ہے، آدھا اوڑھ لیتا ہوں آدھا بچھا لیتا ہوں، ایک پیالہ ہے پانی پیتا ہوں۔ فرمایا دونوں چیزیں لاؤ۔ آپ نے دونوں منگوا لی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چیزوں کو لیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے آپ نے کہا کہ کون جو اس کو خریدتا ہے، 1 درہم میں اس کو خرید لیا۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1 درہم کی کلاڑی خرید کے لاؤ۔ وہ کلاڑی لے کے آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے اس لوہے کی کلاڑی میں لکڑی کا دستہ ٹھونک کے کہتے ہیں یہ پکڑو، جاؤ جا کے بازار میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر بیچتے جاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل پر خوش ہوگا۔ اور غالباً اس مقام پہ فرمایا القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور کچھ دنوں بعد وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ اب تو میرے پاس 10 دراہم جمع ہو چکے ہیں۔ اس نے کپڑے بھی خریدے، کھانے کا سامان بھی اسی طرح خریدا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرائی، مانگنے سے بہتر ہے تجارت کی فروغ کی طرف آؤ۔ یعنی ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے افراد کو کیسے اپنے معاشی معاملے کو بہتر کرنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب دلائی۔
اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی توجہ دلائی، انصار نے ایثار کیا، اپنے سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی معاملات سے لے کر اجتماعی معاملات تک سب چیزوں کو خوبصورت انداز میں مربوط کیا۔ اسلامی ریاست میں ٹیکس کا نظام ہوتا ہے، اور جو غیر مسلم قبائل ہوتے ہیں جو اسلامی ریاست کی بالادستی کو قبول کریں ان سے جزیہ لیا جاتا ہے۔ مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات و خیرات دیتا ہے، غیر مسلم جزیہ دیتا ہے، خراج دیتا ہے، مسلمان عشر دیتا ہے۔ اس پر ایک ریاست کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور معاشی ترقی سے نظام آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل تیماء پہ جزیہ عائد کیا، اہل فدق کی بھی آدھی پیداوار اور ریاست مدینہ کے ملنے کا جو معاہدہ ہوا، اور اسی طرح اہل ایلا، اہل جربا، ان تمام لوگوں کے ساتھ جو کچھ ملا وہ جزیے کے طور پر مسلمانوں کے پاس جمع ہوتا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی سرگرمیوں کے اندر بھی ان تمام کے تمام معاملات کو خوبصورت انداز میں جمع کیا۔ گرامی حضرات، یاد رکھیے، کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی ہو، آپ اپنی گفتگو اور حسن عمل سے اس کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے گھر کے ماحول سے لے کر اپنے محلے اور اپنے علاقے اور اپنے گرد و نواح میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے خوبصورت جو نقوش ہیں ان کو عام کرنا ہوگا، جس کی وجہ سے ایک خوبصورت معاشرہ بہترین طریقے کے ساتھ ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ فلاحی ریاست کا قیام کب ہوتا ہے؟ جب شہریوں کی بنیادی ضروریات پوری ہوں اور رفاہ عامہ کے کام کرتے ہوئے ایک دوسروں کے مابین نسلی، لسانی، مذہبی اور جغرافیائی امتیازات کو ختم کر کے انسانیت کے راہ پہ چلتے ہوئے مساوات کا خوبصورت تصور قائم کر دیا جائے، فلاحی ریاست قائم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آدھی سے زیادہ آبادی یہودیوں کی تھی، سرکار نے میثاق مدینہ میں ان کو اپنے ساتھ ملایا، اور آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ وہ جزیہ پے کریں گے۔ شریعت اسلامیہ کی راہوں میں جو رکاوٹیں کھڑی تھیں سرکار نے ان کو ختم کیا اور خوبصورت تصور قائم کیا، جس کو حضرت فاروق اعظم نے اپنے پہلے خطبے میں کہا تھا، السلطان ولی لمن لا ولی لہ، جس کا کوئی والی وارث نہیں عمر اس کا والی وارث ہے۔ اس طرح ایک ریاست آگے بڑھتی ہے۔ رفاہ عامہ کا تصور ہمیں اسلام نے دیا۔ اگر ہم ان ساری چیزوں کو اپنی اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معاہدات کا معاشرے میں بڑا خوبصورت تصور قائم ہوا۔ اسلام پھیلا ہے ہمارے حسن سلوک سے۔ اگر آپ غیر کی ضرورت کو پورا کرنا شروع ہو جائیں گے لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ اگر آج آپ کی فیملی اور خاندان میں بھائی بھائی میں لڑائی ہے یا آپس میں رشتوں کے اندر دراڑ پیدا ہو گئی، آپ بیٹھ کے صلح کی طرف لائیں۔ آپ وہ خوبصورت تصور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اغیار کو ملانے کے لیے پیش کیا، آپ اس کے لیے راہ ہموار کریں۔ اور جس وقت ایک فیملی میں ٹوٹے ہوئے لوگ آپس میں جڑتے ہیں تو بہت سے معاشی اثرات بھی پیدا ہوں گے اور معاشرتی طور پر بھی وہ علاقے کے اندر ایک خوبصورت مثالی گھر بن جاتا ہے۔ اسی طرح گلی محلوں کے ساتھ ہمارے علاقوں میں اگر اٹھنے والی وہ آوازیں، وہ ہوائیں جو مابین افتراق اور انتشار پیدا کر دیتی ہیں، اگر ہم ان آوازوں کو انتشار سے بچانے کے لیے مابین محبت کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیں تو پھر وہ ساری کی ساری باتیں نفرتوں سے محبت کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت سے انتشار اختلاف صرف لوگ اپنی ذاتی انا کی بنیاد پہ کرتے ہیں، کوئی شریکے کی بنیاد پر، کوئی اپنے ذاتی معاملات کی بنیاد پر۔ اگر ہم اپنی ذاتیات کو ہٹا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے ان ماحول کو دیکھتے ہوئے اگر ہم ان چیزوں کو مٹا کر مابین محبت کی فضا قائم کریں تو ہمارے علاقوں سے اٹھنے والی نفرتوں کی بہت سی آوازیں دب جائیں، محبت کی فضا قائم ہو۔ اور اس کے اندر گرامی حضرات ایک قصور ہمارا بھی ہے،
اور یہ جو توجہ میں آپ کی مبذول کرانے لگا ہوں یہ آج کے دور میں بڑی اہم ہے. ہمارے معاشرے میں ایک سلسلہ یہ ہو چکا ہے کہ ہماری مجلسیں آپس کی باتوں میں محفوظ نہ رہی، حالانکہ یہ امانت میں خیانت ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی ایک محفل میں یا مجلس میں کوئی بات ہو، ہم اس بات کو جا کر کسی اور کے سامنے غلط انداز میں بیان کریں تو یہ امانت میں خیانت ہے. اگر کوئی کسی کو فون کرتا ہے اور وہ فون کو مائک آن کر کے دوسرے کو بغیر اجازت کے سنا رہا ہے تو یہ امانت میں خیانت ہے. اگر کسی نے فون کسی سے کیا کسی سے مشورہ طلب کرنے کے لیے، اور جس بندے کے بارے میں وہ بات پوچھ رہا ہے ممکن ہے وہ اس کی کوئی غلطی بھی اور مسٹیک بھی بتائے، اور یہ بندہ اس کا فون ریکارڈ کر کے جا کے کہے کہ فلاں بندہ تو تیرے بارے میں یہ کہتا ہے، حالانکہ وہ تو مشورہ مانگ رہا ہے، تو یہ بھی امانت میں کیا ہے؟ خیانت ہے. ہمارے معاشرے میں امان سے آپ بتائیں 80% سے زیادہ مسائل اس کی وجہ سے نہیں. آج ہم بغیر اجازت کے کسی کا فون ریکارڈ کر کے دوسرے کو سنا دیتے ہیں، ہم بغیر اجازت کے مائک آن کر کے کسی کی بات دوسرے کو سنا دیتے ہیں، ہم بغیر اجازت کے کسی محفل مجلس میں ہونے والی بات کو دوسرے مقام پہ جا کر اس کی اجازت کے بغیر بتا دیتے ہیں. اگر ہم یہ سلسلہ اسی طرح رکھیں گے تو معاشرے میں آپس میں نفرتیں بڑھیں گی، محبتیں پیدا نہیں ہوں گی. تو آج کی ہماری گفتگو میں جو ہم نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معاہدات ہیں اور ایک کانٹریکٹ اور معاہدے کی شرعی حیثیت کو سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو جوڑنے کے لیے غیر مسلموں کو بھی ٹیبل ٹاک کے لیے آمادہ کیا اور ان کے ساتھ معاہدہ کر کے اسلامی ریاست کی تشکیل میں بہترین کردار ادا کیا. وہاں ہماری یہ ذمہ داری ہے کم از کم ہم اپنے اپنے گھروں اور اپنے علاقوں میں اٹھنے والی نفرتوں کی آوازوں کو اگر ہم نہیں مٹا سکتے کم از کم ان نفرتوں کو ہوا تو نہ دیں. ایک دوسرے کی بات کو امانت سمجھیں، ایک دوسرے کی گفتگو کا خیال رکھیں، ان کی گفتگو اور ان کی بات کی لاج رکھیں. اگر کسی نے آپ سے مشورہ مانگا ہے تو اس کو امانت سمجھیں، نہ یہ کہ آپ اس امانت میں خیانت کریں. یہ آج ہم نے جو موضوع ذکر کیا میں سمجھتا ہوں ہماری معاشرتی زندگی میں زیادہ تر ہونے والے اختلافات کا یہ بہت بڑا وجہ اور عنصر تھا جس کو آج کی اس گفتگو میں ذکر کرتے ہوئے آپ نے سمجھا کہ ہمیں ایک دوسرے کی بات کا اس کی پیٹھ پیچھے خیال بھی رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اگر ہم کسی کے معاملے کو جوڑ نہیں سکتے تو کم از کم اس کو توڑے بھی نہ، تاکہ معاشرہ ایک خوبصورت انداز کے اندر ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی عزتوں کا محافظ بن جائے.